شامی اور ایرانی لشکروں پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، یہاں تک کہ شامی لشکر کے فوجی آپ کے نام سے کانپتے تھے۔ وہ کمانڈر جنہوں نے جنگ موتا میں کفار سے لڑتے ہوئے اپنی 9 تلواریں توڑ دیں اور جن کے ہاتھوں اللہ پاک نے مسلمانوں کو کئی جنگوں میں شاندار وکٹریز عطا فرمائی۔ وہ کمانڈر جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلچسپ اور معلوماتی سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیجن میں ایک بار پھر ویلکم۔ ناظرین، ایک اچھے لیڈر کی خوبیوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دور اندیش یعنی ویژنری ہوتا ہے، اس کی نگاہ بہت وسیع ہوتی ہے، وہ معاملات کو اس نگاہ اور اس اینگل سے دیکھ اور فیل کر رہا ہوتا ہے کہ کامن مین اس چیز کو آبزرو نہیں کر سکتا، اس کے ذہن میں کئی سارے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں ایک چیز کو دیکھنے کے۔ اسی وجہ سے بہت کم علم اور کم فہم لوگ وقتی طور پر اس فیصلوں کو ان اپروپریٹ یا غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ وہی فیصلہ جو اس لیڈر نے کیا ہوتا ہے ان مخصوص حالات میں صحیح ترین فیصلہ ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسا ہی تاریخی فیصلہ سنیں گے جو بظاہر ہمیں اپنی عقلوں کے مطابق سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب ہم اس فیصلے کے نتائج، اس کے ریزلٹس کو اور اس پہ حاصل ہونے والے فوائد کو دیکھتے ہیں تو ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ آج ہم جس تاریخی فیصلے کے بارے میں جانیں گے وہ ایک کمانڈر کی معزولی کا فیصلہ تھا۔ کون سے کمانڈر؟ وہ کمانڈر جو بہادری اور شجاعت اور جنگی تدابیر میں تمام صحابہ کرام میں ایک خصوصی حیثیت رکھنے والے ہیں، جو اسلام لانے کے بعد کفار کے خلاف ہمیشہ اپنی تلوار کو بے نیام رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ وہ کمانڈر جن کا صرف شامل ہونا کفار کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ وہ کمانڈر جنہوں نے جنگ موتا میں کفار سے لڑتے ہوئے اپنی 9 تلواریں توڑ دیں اور جن کے ہاتھوں اللہ پاک نے مسلمانوں کو کئی جنگوں میں شاندار وکٹریز عطا فرمائی۔ وہ کمانڈر جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ ناظرین، وہ فیصلہ تھا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اسلامی فوج کے بے مثال کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہدے سے معزولی کا۔ ناظرین، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ملک شام کی جنگوں میں اسلامی لشکر کے کمانڈر تھے۔ ملک شام کی اکثر فتوحات میں آپ ہی کا مین رول تھا۔ شامی اور ایرانی لشکروں پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، یہاں تک کہ مختلف علاقوں کے لوگ دور دور سے آپ کو صرف دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ شامی لشکر کے فوجی آپ کے نام سے کانپتے تھے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب خالد بن ولید کو اللہ پاک نے بہت وسعتیں، بہت بلندیاں عطا فرمائی تھیں۔ اب ناظرین، عین اسی ٹائم پر جیسے ہی فاروق اعظم منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے آپ کو کمانڈر کی پوزیشن سے ڈیموٹ کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا دیا۔ ناظرین، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم نے خالد بن ولید کو معذاللہ کسی پوزیشن یا کسی پرسنل ایشو، دشمنی، حسد یا کسی قسم کی ناراضگی کی وجہ سے ڈیموٹ نہیں کیا تھا۔ آپ نے یہ فیصلہ کر کے ہرگز کسی کی حق تلفی نہیں کی، بلکہ اس فیصلے کے پیچھے بہت بڑی وجوہات، بڑے ریزن تھے۔ جب ہم اس فیصلے کے تاریخی اثرات کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اس فیصلے کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو اس کے کچھ بینیفٹس بھی بتاتا ہوں۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جرأت و بہادری اور جنگی مہارت نے رومی لشکر کے ہونچ اڑا دیے تھے۔ رومی لشکر کا ہر سپاہی آپ کے نام سن کر کانپنے لگ جاتا تھا۔ ہر رومی سپاہی کو یہ خیال تھا شاید خالد بن ولید بذات خود ایک لشکر ہیں، ان کی وجہ سے اسلامی لشکر کا حوصلہ برقرار ہے، اگر یہ نہ ہو تو اسلامی لشکر کی کوئی اہمیت نہیں۔ فاروق اعظم نے آپ کو معزول ڈیموٹ کر کے اس غلط کانسیپٹ کو بھی ختم کر دیا اور رومیوں کو یہ باور کرایا کہ اگر خالد بن ولید نہ بھی ہوں تب بھی اسلامی لشکر کے رعب و دبدبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اسلامی لشکر کا ہر سردار خالد بن ولید کی طرح جنگ کا ماہر ہے۔ ایک اور ریزن اس کا اور بینیفٹ وہ یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جرأت و بہادری کے سبب خود آپ کی ذات کے لیے بھی کافی سارے خطرات بڑھ گئے تھے، بلکہ رومی لشکر نے آپ کو کئی بار شہید کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ حالانکہ آپ کی موجودگی سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوتے تھے اور فاروق اعظم آپ کی ذات کو گنوانا نہیں چاہتے تھے، آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے، اور یہ تبھی پاسبل تھا جب وہ سپہ سالار کے منصب پر فائز نہ ہوں، کیونکہ اس منصب پر ہونے کی وجہ سے ان کی جان پر زیادہ خطرہ تھا۔
ایک اور بگ ریزن یہ تھا کہ خالد بن ولید ہمیشہ شہادت کے خواہش مند رہتے تھے۔ اس عظیم جذبے کی وجہ سے آپ سم ٹائمز اپنے آپ کو خطرات والے کاموں میں بھی ڈال دیتے تھے، جھونک دیتے تھے۔ اب آپ کو کوئی روک نہیں سکتا تھا کیونکہ آپ خود ہی کمانڈر تھے۔ اسی وجہ سے فاروق اعظم نے آپ کو ڈیموٹ کر دیا کہ جب وہ اس منصب پر نہیں ہوں گے تو اسلامی لشکر کے جو سپہ سالار ہیں ان کے تابع رہیں گے، ان کے انڈر رہیں گے، اور وہ آپ کو ان خطرناک کاموں سے وہاں جانے سے روک سکیں گے۔ ایک اور ریزن یہ تھا کہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ پورے ملک و شام اور دوسری کنٹریز میں اسلام کا پرچم لہرانے لگے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کی اخلاقی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوں، لیکن خالد بن ولید کی شخصیت اور ان کی جرأت و بہادری کی وجہ سے کفار کے لشکر صلح کے لیے آپ کے سامنا نہیں کر پاتے تھے، جبکہ حضرت ابو عبیدہ ان کے مقابلے میں کافی نرم اور سافٹ طبیعت کے تھے۔ اس لیے آپ نے ان کو معزول کر دیا کہ کفار صلح کی طرف راغب ہوں اور مسلمانوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو۔ ناظرین، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کرنے میں فاروق اعظم کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خالد بن ولید سخت ہیں، ان کا رعب اور ان کی دہشت رومیوں کے دلوں پر غالب ہے اور وہ حضرت خالد ولید کے نام سے کانپتے ہیں، لہٰذا خالد بن ولید تلوار سے ان پر سختی کریں، وہ تنگ آ کر پناہ ڈھونڈیں اور ابو عبیدہ کے پاس آئیں اور صلح کر لیں۔ ناظرین، اس اعتبار سے یہ فیصلہ ایک بہترین تدبیر تھی۔ فاروق اعظم نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے رومی کفار کو یہ پریکٹیکلی میسج دے دیا کہ خالد بن ولید کے نزدیک مقام و منصب کی کوئی امپورٹنس نہیں، وہ لشکر کے سردار ہوں تو بھی شیر ہیں اور سردار نہ بھی ہوں تو بھی شیر ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی معزولی کے ذریعے فاروق اعظم نے دنیا کو یہ ریالٹی بھی بتانا چاہتے تھے کہ اسلامی لشکر کی سپاہی رومیوں کی طرح دنیا پرست نہیں ہے، بلکہ اسلامی لشکر کا ہر سپاہی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کفار پر تو سخت ہیں لیکن آپس میں نہایت ہی شفیق اور رحیم دل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خالد بن ولید نے اس فیصلے کو ماننے سے کوئی انکار یا کوئی نامناسب رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کیا۔ لاسٹ وجہ بتاتا ہوں پھر ہم اینڈ کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق خالد بن ولید کو معزول کر کے ان کے تمام تر صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، کیونکہ کمانڈر ایز اے کمانڈر ان کے جنگ کے علاوہ ان پر کئی ساری رسپانسبلٹیز بھی تھیں۔ فار ایگزامپل مال غنیمت جمع کرنا، پھر ان کا حساب رکھنا، ان میں سے 5واں حصہ نکال کر امیر المؤمنین کی خدمت میں بھیجنا، باقی مال سپاہیوں میں بانٹنا، پوری طرح فوج کا انتظام کو سنبھالنا، فوجیوں کی ضروریات پوری کرنا، اس طرح کی مختلف چیزوں کا دھیان رکھنا ان کی ذمہ داری تھی۔ تو فاروق اعظم نے ان تمام ذمہ داریوں سے آپ کو فارغ کر دیا تاکہ آپ کی تمام صلاحیتوں کو صرف جنگی معاملات میں یوٹیلائز کریں اور اسلامی لشکر کی شان و شوکت کو بڑھائیں۔ ناظرین، یہ وہ وجوہات تھیں، یہ وہ ریزنز تھے جن کی وجہ سے عمر فاروق نے خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے ڈیموٹ کیا تھا۔ عمر فاروق کی نظر ان باتوں پر تھی، اور یہ ایک اچھے حکمران کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ریاست سے متعلق ہر معاملے کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات آپ سب کو بتاتے چلوں کہ یہ خالد بن ولید کی پہلی معزولی تھی، ڈیموشن تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک بار پھر اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا تھا، اور یہ ایک اسلامی تاریخ کی بڑی پیاری بیوٹی ہے کہ ہمارے بزرگوں بالخصوص صحابہ کرام کے نزدیک منصب و اہمیت کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب صدیق اکبر نے امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار سے ہٹا کر خالد بن ولید کو یہ منصب دیا تو ابو عبیدہ بن جراح نے خوش دلی سے یہ فیصلہ قبول کر کے ہمیشہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ کر ان کی ماتحتی میں اچھے انداز سے جنگیں لڑیں۔ پھر جب فاروق اعظم نے واپس ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار بنایا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اس فیصلے کو ایکسیپٹ کیا بلکہ ان کی ماتحتی میں جنگیں لڑتے ہوئے کوئی شرم و عار محسوس نہ کی۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ اسی پر آج ہم اپنی ایپیسوڈ کو بھی اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے کل ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔